ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براری کے لیے اللہ سے دعا کی اشد ضرورت ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جس کے مانگنے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی کوئی بات تو نہیں زبان سے کی، سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ جو سزا دینی ہے دنیا میں دے دے، آخرت میں نہ دینا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھی؟ تو نے اللہ سے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو دعا لگتی ہے کسی بھی انسان کی وہ یہی کہ انسان دنیا اور آخرت کی بھلائی کا اللہ سے سوال کرے۔ اس لیے عموماً یہ ہوتا ہے ہم اپنی بعض تکالیف پہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سے ایسی دعا مانگتے ہیں ادن تے ماری جانتے چنگا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح اپنے آپ کو اور دوسرے کو بد دعا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک عورت ایک اونٹنی پہ سوار تھی، وہ اونٹنی بار بار تنگ کر رہی تھی۔ اس نے تنگ آ کے کہا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ آپ نے اسے کہا اب یہ ملعون ہے، اس کو چھوڑ دو، اس پہ سواری نہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں پھر اس اونٹنی کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا کہ یہ ملعونہ ہے، یعنی اس پہ لعنت کی گئی ہے، اور وہ ہمارے ارد گرد پھرتی تھی، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا۔ اور ہم بڑی آسانی سے والدین ہیں تو اولاد کو، بھائی ہے تو بھائی کو، دوست ہے تو دوست، اس پہ لعنت کر دیتے ہیں۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار گالی نکالنے والا اور لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا جب کوئی انسان دوسرے پہ لعنت کرتا ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، لعنت اس کی طرف جاتی ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ واپس پلٹتی ہے، کبھی شرق، کبھی غرب، کبھی شمال، کبھی جنوب، ہر طرف گھومتی ہے، اور پھر اللہ سے عرض کرتی ہے اے اللہ فلاں شخص نے فلاں شخص پہ لعنت کی، وہ اس کا مستحق نہیں تھا، میں دنیا بھر میں گھومی، جو اس کا مقصد تھا اس کے تحت یہ کسی پہ نہیں لگتی تھی، اب میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو حکم دیتے ہیں جس نے اپنے منہ سے نکالا اسی پہ جا کے لگ جا۔ آپ نے کفار پہ لعنت کی کیونکہ اللہ نے کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ،
جو شخص کفر کی زندگی بسر کرتا ہے اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، سب فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی اس پہ لعنت ہے۔ اس لیے ہمیں حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان پہ لعنت نہ کرے۔ اسی طرح زندگی میں دوستیاں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، مفادات جب ٹکراتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کی دعا مانگنے سے منع کیا ہے کہ آدمی اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کی شکل بھی نہ دیکھوں، میں اس کے جنازے پہ نہ جاؤں۔ جب کوئی انسان اپنے رشتوں سے کاٹنے کی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ نفرت کرتے ہیں ایسے بندے۔ تو یہ ہمارے معمولات ہیں، ہم انہیں گناہ تصور نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر کسی بھائی سے عرض کیا جائے کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں، دیکھیں جی اس نے میرے ساتھ فلاں فلاں زیادتی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہوں، صلہ رحمی یہ ہے جو آپ کے ساتھ غلط ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہوں۔ اور جب ایک شخص آپ کے ساتھ غلط رویہ کرتا ہے، آپ کے چاہنے کے باوجود آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا، آپ پھر بھی اس کے پاس جاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو تم۔ اور اللہ رب العزت کو رشتوں کو توڑنا کبھی اچھا نہیں لگا، اور شیطان کو سب سے زیادہ جو بات اچھی لگتی ہے وہ رشتے کو توڑ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان اللہ کی نقل کرتا ہے، جس طرح اللہ مالک اپنے عرش معلی پہ مستوی ہے اور اللہ کے فرشتے انسانوں کے اعمال لے کے اللہ کی روبرو پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں فلاں نے یہ کیا، اور اللہ ان پہ فیصلے فرماتے ہیں۔ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس پہ بیٹھتا ہے، اور دوسرے شیاطین اس کے پاس آ کے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں میں نے فلاں سے بدکاری کروا دی، کہا ٹھیک ہے، فلاں سے چوری کروائی، کہا ٹھیک ہے، فلاں سے قتل کروایا، ٹھیک ہے۔ ایک آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی، دو خاندان ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، وہ اٹھ کے اسے گلے لگا دیتا ہے، تو نے سب سے بڑا کام کیا۔ اور یہ شیطان ابلیس ہی کام نہیں کرتا، انسانوں میں بھی ایسے ابلیس ہیں جو میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسی دعا کرنی کہ اے اللہ میں فلاں سے قطع تعلق کر لوں، قطع رحمی کی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتے، اور یہ دعا کرنی بھی منع ہے۔ اور اسی طرح یہ دعا خاص ایک شخص دعا کرنے لگا اے اللہ مجھ پہ، اور نبی کریم کا نام مبارک لے کے کہنے لگا مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، باقی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کو محدود نہ کر، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان گناہ کے لیے دعا کرتا ہے، چور چوری پہ جاتے ہوئے، ڈاکو ڈکیتی کرنے کے لیے جاتے ہوئے، اور اسی طرح بدکار آدمی بدکاری کے لیے دعا مانگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے لیے دعا مانگنے سے منع کیا ہے۔ ویسے یہ اللہ کی فطرت اور قانون ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان جیسی کوشش کرتا ہے اسے پھل مل جاتا ہے اس کا۔
وہ اچھی کوشش کرے یا بری، اللہ اس کی محنت کا ثمرہ دے دیتا ہے، لیکن نیکی کرے گا تو اللہ کی طرف سے اجر کا مستحق بنے گا۔ اور خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر برائی کرے گا، اس کے لیے محنت اور جد و جہد کرے گا، وہ اپنے خلاف خود وبال لے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسی باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمیں ایسی بات کی دعا نہیں مانگنی چاہیے جس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا نوح علیہ السلام، آپ کا بیٹا، جبکہ اس سے پہلے آپ نے دعا مانگی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ دنیا میں کافر کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، کیونکہ 950 سال قوم کے اندر دعوت دی تھی، صرف 82 لوگ مسلمان ہوئے تھے، باقی سب کے سب ہر مخالف، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی مخالف۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا تو باپ ہوتا ہے، چاہے بیٹا کتنا بھی بگڑ جائے، کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، باپ کے دل میں رحم ہی ہوتا ہے۔ وہ بیٹے کو آواز دے کے کہنے لگے یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا۔ بیٹے کے دماغ میں تکبر بھی تھا اور کفر بھی، کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ کی چوٹی ہے، ابھی تیار کر میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا، اللہ نے قرآن میں یہ سارا واقعہ تذکرہ کیا ہے، کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچ سکے گا، آج وہی بچے گا جس پہ اللہ رحم کریں گے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر آئی اور وہ غرق ہونے لگا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، یا ربی انہ من اہلک، اے اللہ میرے اہل میں سے، میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے آگے سے جواب دیا انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، دوبارہ اس بیٹے کے لیے مجھ سے دعا نہ کرنا، اگر دعا مانگی تو نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا۔ تو بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو مانگنا منع ہے۔ تو پھر نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے معافی مانگنے لگے، اے اللہ میں اس بات سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تو نے مجھے کہا کہ تیرے اہل میں سے نہیں، پھر میں نے دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، اے میرے بابا اچھا میں جاتا ہوں، میں تیرے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما کان استغفار، پھر اللہ نے حکم دے دیا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے، چاہے وہ اس کا قریبی کیوں نہیں۔ تو اللہ نے کہا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا ایک وعدے کے سبب تھا۔
فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب اسے پتہ چل گیا نا یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ نہیں مانیں گے، تبرأ منہ، وہ اس دعا سے دستبردار ہو گئے۔ اس لیے ایسی دعا سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض نوجوان بیٹے بھائی بعض اوقات بڑی معصومیت سے بات کرتے ہیں۔ رات کو ہی میرے پاس ایک بیٹا کہنے لگی جی میرا ایک کام ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ رب العزت ہر صورت مان جائیں۔ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم اللہ کے پابند ہیں، اللہ ہمارے پابند نہیں۔ بعض اوقات انسان کے دل میں ایک چاہت ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کو علم ہے کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس بات پہ اپنے رب کے ساتھ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ میرے رب نے میری کیوں نہیں مانی۔ اگر اللہ سے ناراضگی کی نا تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس کائنات میں انبیاء سے بہتر ذات کوئی نہیں ہوتی۔ اپنے معاشرے کے اندر انبیاء سب سے اللہ کے مقرب محبوب لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ نے اجازت نہیں دی تھی ابھی کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے اور قوم کو کہا تم پہ عذاب آئے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ ذنون کو دیکھو مجھ سے ناراض ہو کے چل پڑا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، کیا سمجھا تھا کہ میں اس پہ قدرت نہیں رکھتا، اور اللہ نے قید کیا تو کہاں پہ؟ اپنی طرف سے قوم کو چھوڑ کے کشتی پہ بیٹھ کے کہ میں سمندر سے پار جا کے ان سے الگ ہو جاؤں، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، کہا قرہ ڈالو، قرہ ڈالا تو یونس علیہ السلام کے نام نکل آیا۔ کہنے لگے بندہ بڑا پیارا لگتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا جو اپنے مالک سے پوچھے بغیر فرار ہو کے آئے تو وہ کہنے لگے کوئی اپنے مالک سے پوچھے بغیر فرار ہو کے آیا ہے، اس لیے کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے، وہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دے۔ اب کوئی بھی نہ مانے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میرا مالک کون ہے، یعنی اللہ کے متعلق ان کے تصور میں بھی نہ آیا۔ قرہ ڈالا تو ان کے نام نکل آیا، کہنے لگے نہیں یہ غلطی لگی ہے، پھر ڈالو، پھر ڈالا ان کے نام نکل آیا۔ کہا اب تو کوئی حل نہیں ہے، انہیں پھینکا، مچھلی نے نگل لیا۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر احساس ہوا کہ غلطی مجھ سے ہو گئی۔ ان اندھیروں کے اندر اللہ کو پکارا کہ اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، میں نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس مصیبت سے نجات بھی عطا فرمائی۔ تو آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ دعا کریں، لیکن ایسی دعا نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ناراضگی، غصے اور سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ہمارے بھائی